بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 19۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث نمبر 1، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور کی تشریح، حصہ دوم۔ ترمذی شریف کی پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کوئی نماز بغیر طہارت اور پاکی کے قبول نہیں، اور کوئی بھی صدقہ خیانت کے مال سے، چوری کے مال سے قبول نہیں۔ بنیادی طور پر اس حدیث سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے وہ واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے پاکی شرط ہے اور پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اگر کوئی صدقہ کرے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ مال اس کا اپنا ہو، کسی کا غصب کردہ نہ ہو، یا خیانت کا مال نہ ہو، چوری کا مال نہ ہو، تو پھر اس میں صدقہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ چونکہ فقہاء کرام اس حدیث سے کئی مسائل مستنبط کرتے ہیں، تو لہٰذا اس حدیث میں جو مسائل پیش نظر ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس حدیث سے متعلق جو دیگر امور ہے وہ ذکر کیے تھے۔ تو اس حدیث میں جو مسائل زیر بحث آئیں گے وہ نمبر 1، نماز جنازے میں طہارت کی شرط ہے کہ نہیں، نمبر 2، سجدہ تلاوت میں طہارت کی شرط ہے کہ نہیں، اور نمبر 3، فاقد الطہورین کا مسئلہ زیر بحث آئے گا کہ وہ شخص جس کے پاس نہ پانی ہو اور نہ تیمم پر قادر ہو تو وہ کیا کرے گا۔ چوتھا مسئلہ بنا کا مسئلہ ہے، یعنی نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے اور وہ پھر وضو کے لیے چلا جائے اور اسی سے آگے نماز جاری رکھے، تو اس حدیث کے پیش نظر اس مسئلے کا کیا حکم ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پر مال حرام سے متعلق مسئلہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ میں طہارت شرط ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ کہ اس حدیث میں ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں۔ تو قبول سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر یہ قبول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی اس سے صحت مراد ہوتی ہے اور کبھی اس سے ثواب مراد ہوتا ہے۔ صحت اور ثواب میں بڑا فرق ہے، یعنی کبھی کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ نماز ہوتی ہی نہیں، اور یا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نماز تو ہو گئی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نماز شرائط کے مطابق ہوتی، وضو بھی ہے، فرائض بھی مکمل ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی تو قبول جو ہے وہ صحت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ لا تقبل کا معنی صحیح نہیں ہے، قبولیت کا ثواب والا معنی مراد نہیں ہے۔ جب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز قبول نہیں، تو اب یہاں علماء کرام نے یہ بحث بھی کی ہے کہ آیا تمام نمازیں مراد ہے یا نہیں، کوئی ایک نماز اس سے مستثنا ہے۔ تو جمہور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ چونکہ نکرہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا تمام نماز کی جو اقسام ہے وہ سب مراد ہے، لہٰذا فرض نماز، نفل نماز، اور اسی طرح نماز جنازہ ہے، عیدین ہے، جمعہ ہے، جتنی بھی نماز کی اقسام ہے وہ سب اس میں آ جاتی ہے۔ البتہ 2 چیزوں میں اختلاف ہے بعض علماء کرام کا، ایک نماز جنازہ میں بعض ائمہ نے اختلاف کیا ہے، اور ایک سجدہ تلاوت میں بعض علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنازے میں طہارت کے بارے میں جو مسئلہ ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو جمہور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز جنازہ میں بھی پاک ہونا، طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وضو کوئی نہیں کر سکتا ہے تو تیمم بھی کافی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ پانی ہو اور نہ پانی سے اس نے وضو کیا ہو اور نہ تیمم کیا ہو، اور وہ بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھ رہا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ نماز جنازہ بغیر وضو کے بھی ہو جاتا ہے۔
ان کی دلیل یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ دعا ہے، اور یہ واقعی یعنی نماز جنازہ پر دعا کے الفاظ کا اطلاق ہوا ہے، تو لہٰذا جب دعا ہے تو دعا کے لیے طہارت کا ہونا، وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جمہور علماء کرام اس کا یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نماز جنازہ پر کئی احادیث میں صلاۃ کا بھی اطلاق ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی نماز جنازہ پر صلاۃ کا اطلاق، نماز کا اطلاق ہوا ہے، اور بنیادی مقصد چونکہ اس میں میت کے لیے دعا کرنا ہے، اس لیے اس پر دعا کا بھی اطلاق ہے، بلکہ عام نماز بھی جو ہے اس کو بھی ہم دعا کا اطلاق اس پہ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات پر رد کیا ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ نماز جنازہ وہ صرف دعا ہے اور وہ نماز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب سنت الصلاۃ علی الجنائز، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی الجنازہ، بہت زیادہ استدلال اس ترجمے میں کیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا بہت لمبا ترجمہ ہے، اس کے بعد پھر حدیث بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ استعمال کیا من صلی علی الجنازہ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلوا علی صاحبکم، اور اسی طرح صلوا علی النجاشی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلاۃ کہا ہے۔ اب اس میں بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے، قعود نہیں ہے، لیکن اس میں دیگر چیزیں تو ہے جو نماز کے یعنی ارکان ہیں، جیسے تکبیر ہے اور اسی طرح سلام ہے اس میں، تو یہ چیزیں بھی ہے، اور رکوع سجود اس لیے سجدے جنازے میں نہیں ہے تاکہ اس شبہ نہ ہو کہ یہ میت کی عبادت ہو رہی ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت میں نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ سے بھی استدلال کرتے ہیں وکان ابن عمر لا یصلی الا طاہرا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تصلی عند طلوع الشمس ولا غروبها، اور اسی طرح آگے اگر ہم دیکھ لیں تو قرآن مجید میں بھی ہے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو ان پر آپ نماز نہ پڑھے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے فی صفوف و امام، اس میں صف بھی ہوتے ہیں اور امام بھی ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ جو نماز جنازہ ہے یہ بھی صلاۃ ہے، نماز ہے، لہذا اس میں بھی طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں زیر بحث ہے وہ سجدہ تلاوت میں طہارت کا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں، بغیر وضو کے بھی لوگ کر سکتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو ایک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں بھی اختلاف ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ ان کے نزدیک نماز جنازہ میں طہارت کا ہونا شرط نہیں ہے، تو اسی طرح وہ سجدہ تلاوت میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی نماز کا ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، لہذا اس میں سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ان کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ بعض نظرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ نقل نہیں کیا، لیکن جو اکثر علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہ مسلک ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کا مسلک ان کے اس ترجمے سے معلوم ہوتا ہے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے باب سجود المسلمین مع المشرکین والمشرک نجس لیس له وضوء وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یسجد علی غیر وضوء، یہ باب ہے مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ سجدہ کرنا، اور مشرک نجس ہے، ان کا وضو نہیں ہوتا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر وضو کے سجدہ کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے دو طریقے سے اس مسئلے کے لیے استدلال کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مشرکین کا بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کرنا ثابت ہے، اور مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، ان کا وضو نہیں ہوتا، تو جب ان کے سجدے پر سجدے کا اطلاق ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سجدہ شمار ہو گیا ہے، اور بغیر اسی طرح اس سے معلوم ہو کہ وضو کے بغیر سجدہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا استدلال حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر وضو کے سجدہ کرتے تھے۔
جمہور علماء کرام کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح کے نماز جنازہ میں ان کا گزر چکا کہ نماز جنازہ بھی اس میں نماز کے ارکان ہے فی الجملہ، لہٰذا اس پر نماز کا اطلاق ہوگا، اور اس طرح سجدہ بھی جو ہے یہ بھی نماز کا رکن ہے، تو اس پر بھی نماز کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا یہ سجدہ بھی بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کا جو نسخے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ اکثر نسخوں میں یہاں یہ الفاظ ہے وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما يسجد علی غیر وضوء، اور بعض نسخوں میں یہ ہے وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما يسجد علی وضوء، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وضو کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ تو جو حضرات یہ نسخہ لیتے ہیں کہ وہ وضو کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہ نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک نہیں ہے کہ وہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کے قائل ہیں، بلکہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح منقول ہے۔ لیکن اکثر حضرات یہ کہتے کہ نہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یسجد علی غیر وضوء والا ثابت ہے، لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ کا بھی یہ مسلک ہے۔ فتح الباری میں اگر دیکھ لیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بات کی ہے وَكَانَ ابن عمر يسجد على غیر وضوء كذال الأكثر وفي روایت الأصیل بحذف غیر والأول اولا، یعنی پہلا اولا ہے، على غیر وضوء اولا ہے، فقد روا ابن ابی شیبہ۔ اب آگے ہم دیکھ لیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بھی دو طرح سے منقول ہے، ایک اثر ان سے جو منقول ہے وہ بغیر وضو کا ہے، اور ایک اثر ان سے منقول ہے حالت وضو میں سجدہ کرنے کا۔ تو ہم دیکھ لیں ابن ابی شیبہ میں ہے کہ سید ابن جبیر کہتے ہیں کان ابن عمر ينزل عن راحلته فيحرق الماء ثم يركب فيقرأ سجدہ فيسجد وما يتوضأ، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ہوتے تھے، وہ سواری سے اترتے اور پیشاب کرتے ہیں، پھر سوار ہوتے اور سجدے کی آیت اگر پڑھتے تو سجدہ کرتے اور وضو نہیں کرتے۔ یہ ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اور بیہقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ یہ ان کا قول ہے لا یسجد الرجل الا وهو طاہر، کہ آدمی سجدہ کرے تو پاک ہونے کی حالت میں سجدہ کرے۔ تو اوپر کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سجدے کے لیے وضو کو شرط نہیں قرار دیتے، لیکن نیچے جو ان کا قول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سجدے کے لیے وضو کو شرط قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے درمیان اس طرح تطبیق کی ہے کہ یہاں جو طہارت سے کی مراد طہارت کبریٰ ہے، مطلب یہ کہ کوئی غسل میں نہ ہو تو اس وقت سجدہ کرنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ حالت اختیار پر ہے، اور پہلا جو ہے یا یہ تطبیق کریں گے کہ دوسرا حالت اختیار میں ہے، یعنی جب عام حالات میں ہو تو انسان کو بغیر وضو کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر پہلی صورتحال ہے کہ اگر ضرورتاً ہو تو پھر بغیر طہارت کے بھی کر سکتا ہے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بطال کا جو کی تشریح نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشرکین کے سجدے سے استدلال کرتے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کے لیے، تو یہ درست نہیں ہے کہ ان کا مشرکین کا جو سجدہ تھا وہ عبادت کے طور پر نہیں تھا۔ اور اگر امام بخاری رحمۃ اللہ کا ابن عمر رضی اللہ عنہ پر رد مقصود ہے تو پھر یہ درست ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سجدہ بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کرتے تھے لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو یہ درست ہے۔ اس کے بعد پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن رشید کے حوالے سے تفصیل سے نقل کیا ہے کہ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ سجدہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے، اور وہ دو طریقے سے استدلال کرتے ہیں، مشرکین کے سجدے سے بھی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سجدے سے۔ آخر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ایک فائدے کی بات یہ ذکر کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کا کوئی بھی قائل نہیں ہے سوائے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ دو حضرات کا مسلک ہے، ایک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اگر یہ درست قرار دے
اور ایک امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت درست ہے. اور شابی رحمۃ اللہ علیہ سے ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ مسلک نقل کیا ہے. اور اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی سے بھی یہ نقل کیا ہے کہ وہ بھی بغیر وضو کے سجدہ کرتے تھے. بہرحال اس حدیث میں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اس میں 5 مسئلے زیر بحث تھے. تو 2 مسائل جو مختلفی ہے، نماز جنازہ میں طہارت کی شرط اور سجدہ تلاوت میں طہارت کی شرط، اس کی تشریح ہو گئی. انشاءاللہ اگلے سبق میں باقی جو 3 مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں.